تفتح ابواب الجنتی، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یوم الاثنین و یوم الخمیس، سوموار اور جمعرات کے دن، فیغفر لکل عبد، پھر مغفرت کر دی جاتی ہے ہر بندے کی، کہ لا یشرک باللہ شیئا، ہر ایسے بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، الا رجلا، سوائے ایسے شخص کے، ایسے آدمی کے۔ اب وہ کیسا آدمی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، جس کے اور بھائی، اس کے بھائی کے درمیان جو ہے وہ کینہ ہو، بغض ہو، دشمنی ہو۔ ایک اور حالت نصب میں لفظ آ گیا جی رجلن، تو چھٹا منصوب اسم ہمارا جی جو آج ہے وہ ہے مستثنی، مستثنی بی اللہ کے ذریعے استثناء کیا گیا اسم۔ استثناء کن معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ ایکسیپشن کے معنی میں۔ مثلا میں کہتا ہوں تمام طلبہ حاضر ہیں سوائے عمر کے، تو گویا میں نے تمام طلبہ کی حاضری بتا دی اور اس حاضری میں سے طلبہ میں سے میں نے ایگزیمپٹ کر دیا عمر کو، تو عمر جو ہے یہ مستثنیٰ ہوگا اور اس کو میں اللہ کے ذریعے نکالوں گا حکم سے۔ تو یہ ٹرمینالوجی یا یہ جو کیٹیگری آ رہی ہے یہ ہے مستثنیٰ بی اللہ۔ حضرہ، حاضر ہونا کے معنی میں، حضر الطلاب، تمام طلبہ حاضر ہوئے، اللہ، سوائے عمر، سوائے عمر کے۔ اللہ سے پہلے ایک جملہ آپ نے دیکھا، اس میں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ طلبہ کی حاضری بیان کی جا رہی ہے کہ طلبہ حاضر ہوئے، اور اللہ کے بعد ایک اسم شو کر دیا گیا جسے ایگزیمپٹ کر دیا گیا پچھلے حکم میں سے، یعنی عمر پہ وہ حکم نہیں لگا، سمپل سی بات ہے۔ تو اب ہم نے اس عمر کو اعراب دینا ہے کہ اس عمر کو اب اعراب کیا دیا جائے، تو اس عمر کو ہم اعراب دیں گے نصب کا۔ تو عمر کی نصب حالت کیا ہوگی جی؟ عمرہ، اللہ عمرہ، طلبہ حاضر ہوئے سوائے عمر کے۔ جب بھی یہ استثناء والا جملہ کوئی آپ کے سامنے آئے گا تو اس میں گرامر والے تین چیزیں ذکر کرتے ہیں، وہ تین چیزیں آپ بھی نوٹ کر لیں۔ اللہ کو کہا جاتا ہے جی حرف استثناء، استثناء کا حرف، اور اس سے پہلے الطلاب، اس کو کہا جائے گا مستثنی منہ، جس میں سے استثناء کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے بعد جو اسم حالت نصب میں نظر آئے گا اس کو گرامیٹیکلی کہا جائے گا جی مستثنی۔ تو جب بھی استثناء کی بات ہوگی تو تین چیزیں ضرور آئیں گی جی، ایک مستثنی منہ جس میں سے آپ کسی کو نکال رہے ہوں گے، ایک ہوگا حرف استثناء جو کہ نارملی اللہ ہوگا، اور ایک ہوگا مستثنیٰ جس کو نکال رہے ہوں گے۔ تو مستثنیٰ جو ہے یہ بھی منصوب اسم ہوتا ہے، اور اس کے منصوب ہونے کی دو شرطیں ہوتی ہیں جی، وہ دو شرطیں نوٹ کر لیں۔ نمبر ایک شرط کہ اللہ سے پہلے کلام آپ کا مثبت ہونا چاہیے، مثبت کلام مینز منفی نہ ہو، سوالیہ نہ ہو، پازیٹیو جملہ ہو، ایک شرط۔ اور دوسری چیز یہ کہ مستثنی منہ مذکور ہو، ذکر کیا گیا ہو، الطلاب کا یہاں پر ذکر موجود ہے، یہ دو شرطیں ہوں گی تو مستثنی جو ہوگا یہ لازماً منصوب ہوگا۔ قرآن مجید سے ایگزامپل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سجدو اللہ، سجدو پازیٹیو جملہ ہے، مستثنی منہ مذکور ہے، کون ہے مستثنی منہ؟ سجدو کے اندر ہم کی ضمیر موجود ہے، اس میں سے ہم نے کسی کو نکالنا ہے، اللہ ابلیس۔ اب میں جتنا مرضی ابلیس پر وقف کروں، آپ ابلیس کو حالت نصب میں ہی پڑھیں گے، اللہ ابلیسا، تو فسجدو اللہ ابلیسا، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔